اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں پہلی صف میں انبیاء ہیں، پھر دوسرے صف میں صدیقین ہے، تیسری صف میں شہداء ہیں اور پھر صالحین ہیں۔ انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ وہی ذات تو اس کی قابل ہے کہ تعریف اس کی جائے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی پاکی کو بیان کیا جائے۔ ہم تعریف کریں نہ کریں، وہ تعریف والا ہے۔ ہم تعریف کریں گے تو ہماری تعریف کرنے سے اللہ ہمارا درجہ بلند کر دے گا۔ اے ایمان والے، تیرا الحمدللہ کہنا اور تیرا سبحان اللہ کہنا زمین کی اوپر والی سطح سے آسمان کی نچلی سطح کی فضا کو نور سے بھر دے گا۔ یہ ایمان کی حالت میں تمہارے یہ بول یہ اتنے معمولی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے خطبہ اور ہماری بات کی ابتدا بھائی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت اسلام جیسی دولت عطا کی۔ نعمت اسلام کیا ہے کہ پوری زندگی جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں اللہ کے وہ احکام جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے، ان احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے۔ ان اعمال کا احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے کہ اللہ نے نعمت اسلام عطا کیا کہ ہر سانس، ہر گھڑی، ہر جگہ پر، ہر حال میں اللہ کا امر موجود ہے۔ ہم اللہ کے امر سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ، فخر کرو، آج ہم نے تمہارے دین طریقہ زندگی کو جو میرے احکام پسندیدہ احکام کا مجموعہ ہے اس سے مکمل کر دیا، اور یہ میری سب سے بڑی نعمت، میں نے اس کو پورا کر دیا تمہارے لیے۔ اور دین اسلام ان احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے حکم کی حقیقت اور طاقت کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم، ایک ایک انسان، 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب روحیں ہیں انسانوں میں۔ اور قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ کفار نے پوچھا نا، یہودی نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو، اگر نبی ہیں تو بہت صحیح جواب دیں گے کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ نے آیت اتار دی، قصہ تو بڑا ہے کہ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ جب تک یہ روح ہر انسان میں ہے، اس کی آنکھوں کی قیمت ہے، اس کی زبان کی قیمت ہے، اس کے جسم کا حسن ہے، اس کے پاؤں کی قیمت اور استعداد ہے۔ جس دن یہ آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے ایسے بیانات کہ دل لرز جائیں، آنکھیں ڈبا جائیں، خوشیوں سے چہروں پر رونق آ جائے، اس کی زبان میں وہ الفاظ میں نے دیکھ کر رکھے ہیں، کانوں سے سننا، سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کے مقصد کو بدلنا، تو یہ اور جو ہے دماغ سے ایسی سوچ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور ہاتھوں اور جسموں پاؤں کے سارے کارنامے، اے میرے بندو، میرے ایک امر روح کی وجہ سے تمہارے اندر ہے۔ یہ روح ہے تو تم انسان ہو اور ساری خوبیوں والے ہو اور سارے اعضاء یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں، پھر یہ میت ہے، پھر یہ ان کمالات کا مجموعہ نہیں، پھر تو یہ ابھی تھوڑی دیر رکھو تو ایسا پھولے گا کہ بچے دیکھ کر چیخیں ماریں گے، پھر ایسی بدبو اٹھے گی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے، اور پھر یہ اعضاء جو جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آنکھیں نکل کر باہر گر جائیں گی، اور پھر یہ کھال پھٹ جائے گی، اور پھر پیپ ایسی ہوگی، اور پھر بدبو ایسی ہوگی کہ ایک انسان کی لاش پڑی ہو تو فضاؤں کو جو ہے وہ بدبودار کر دے، کیوں اللہ کا امر نکل گیا۔ کیا چیز نکل گئی بھائی؟ اللہ کا امر نکل گیا۔ تو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے 7 ارب انسان، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارے ان جسموں کے ایمان والے اعمال ایسا کر رہے ہیں کہ ان کے ایک ایک کلمہ جو ہے 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جو دوسرے لوگ بھی دنیا میں کارنامے کر رہے ہیں اللہ کے اس امر کی وجہ سے، یہ امر موجود ہے، سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، یہ امر موجود ہے، ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ اللہ کا ایک امر نکل گیا تو اسی طرح اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، اس کائنات میں
اللہ کا وہ دین جس میں لاکھوں اوامر ہیں یہ زندہ ہوگا تو یہ کائنات تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی، امن کا گہوارہ بنے گی، عافیتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور جوں جوں اللہ کے اوامر اس سے نکلتے چلے جائیں گے دنیا میں فساد برپا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے بتایا کہ ایک امر کی وجہ سے تمہارے سب کے کارنامے ہیں، تو اللہ کا دین موجود ہوگا، اللہ کا دین موجود، اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ نافرمانوں پر۔ اللہ کا یہ دین اور اس کا ایک ایک امر اتنا قیمتی کہ ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں ختم ہو جائے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھر جائیں، جس سے سمندر میں آگ لگ جائے، کروڑوں بموں سے زیادہ دھماکہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر میں یہ قائم نہیں کروں گا۔ یہ تو بالکل کمزور ایمان والے رہ جائیں گے، اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ شام سے یا یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم، اس ہوا کو سونگنے میں مزہ آئے گا، لیکن ان کی روحیں بڑی آسانی سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روحوں کو قبض کر لیں گے، کوئی ایمان والا نہیں رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ولادت کا سلسلہ بھی اللہ بند کر دیں گے کہ معصوم بچوں پر اللہ قیامت کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے۔ پھر خواہشات پر چلنے والے اور یہ کہنے والے جسم ہمارا ہے، ہم جیسے اپنی مرضی کریں، اللہ فرماتے ان پر میں قیامت کو قائم کروں گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے کامیابی بالکل شارک سے زیادہ قریب اور کامیابی کا جہاں سرمایہ ہر ایک کو برابر دیا۔ حکومتیں، عہدے اور کارخانے اور دکانیں اور تجارتیں اور جائیدادیں اور محلات اور گھر، یہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے اللہ نے تقسیم کیے ہیں۔ کامیابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے فرمایا نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اصلی سرمایہ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، یہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے۔ حکومتیں ٹیکس لگائیں گی تو آپ کے مال پر، امیگریشن والے آپ کے مالوں کو روکیں گے تو آپ کے مال پر، اور اس طرح چور چوری کرے گا تو آپ کے یہ ظاہری اسباب اور اموال کو، اور اگر لڑائیاں ہوں گی تو آپ کے ان عہدوں پر۔ لیکن دینی سرمایہ ایسا ہے، ایمان اور اعمال، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا